ہم تو محب وطن ہیں، آپ اور میں تو محب وطن ہیں الحمدللہ، ہم تو اسلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت تو ساری دنیا کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ ان کردار کو، سید عاصم منیر کو، فیلڈ مارشل پاکستان کو نہ صرف سراہ رہے ہیں بلکہ وہ سارا کا سارا کریڈٹ وہ ان تمام تر معاملات کا انہی کو دے رہے ہیں۔ تو یہ تو اب پوری دنیا اس بات کی گواہ ہو گئی ہے کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ صرف اور صرف امن کے لیے تھا، اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ صرف امن ہوا نہیں ہے، امن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آگے مستقبل میں بھی پاکستان کا کردار ہمیشہ اسی طرح رہے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جو اس وقت پودا بو رہے ہیں اس نے ابھی تناور درخت ہونے، اور انشاءاللہ پاکستان اس تناور درخت سے مستفید ہوگا انشاءاللہ بالکل پاکستان کو یہ عزتیں ملیں گی۔ ہم دہشت گردی کے سب سے بڑے، آپ دیکھیں اگر خطے میں کوئی فقتی ہے تو وہ ہم ہیں، متاثرین میں سے ہم نے 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان کا کردار دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک یہ عزتیں ہمیں دے گا۔ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اس خطے کی لاکھوں زندگیوں کو محفوظ کیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان آگے بھی اپنا دنیا کے امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ہندوستان کل بھی رو رہا تھا، ہندوستان آگے بھی روئے گا۔ ہندوستان کے مقدر میں صرف ذلت ہے اور شکست ہے، پاکستان کے مقدر میں اللہ نے عزت اور فتح دی ہے۔ پاکستان نہ صرف پاکستان کے اندر، بابر صاحب، صرف پاکستان کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، اس وقت گولف کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ تعداد جو باہر کے ملکوں کے لوگوں کی ہے وہ پاکستانی ہیں۔ اگر بحرین کے اندر اس وقت میٹر چل رہے ہیں تو پاکستانی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ یو اے ای کی بات کر لیں، قطر کی بات کر لیں، عمان کی بات کر لیں، سعودی عربیہ کی بات کر لیں، ان تمام ممالک میں اگر کوئی ملک نہیں چھوڑ کے گئے تو وہ پاکستانی ہے۔ باقی سارے جو یورپین تھے اور ادھر کے جو لوگ تھے، خاص طور پہ اسرائیل والے سب سے پہلے بھاگے، اور اس کے بعد امریکی وہ سب سے زیادہ تعداد میں بھاگے۔ تو وہاں پہ بھی پاکستانی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں اگر آج مشرق وسطیٰ اتنا ڈیولپ ہوا ہے تو اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ مشرق وسطیٰ کو ڈیولپ کرنے میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے۔ مجھے وہ 60s اور 70s کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب ہمارے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کے پاس کوئی ایئر لائن نہیں تھی، پاکستان نے اپنی ایئر لائن انہیں دی بطور کرایہ، اپنا اسٹاف انہیں دیا، اور انہیں جو ہے نا ایئر لائن ہم نے فراہم کی۔ پی آئی اے وہاں پر جو ہے بابر صاحب، یہ چینی سفیر سے میں ملاقات کر رہا تھا کہ 2018-19 کی بات ہے، انہوں نے بھی یہ بات ایکسیپٹ کی۔ انہوں نے کہا چین کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں بھی پاکستان نے بہت کردار ادا کیا تھا۔ جی بالکل، دیکھیں نا ہم نے وہاں کی ڈیولپمنٹ میں ہمارے لوگوں نے وہاں پر جا کر مزدوری کر وہاں پر جا کر ان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اور پاکستان کا اگر آپ کردار اٹھا کر دیکھیں، پاکستان ہمیشہ ایک جو ہے نا مثبت حیثیت سے اور ایک مثبت ملک کی حیثیت سے دنیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں آپ کا جتنا، آپ جیسے صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بہت اہم کردار ہے وہاں کی ڈیولپمنٹ میں، دبئی ہو یا یو اے ای ہو یا قطر ہو یا مسقط ہو یا عمان ہو یا سعودی عرب ہو، ہم نے وہاں پر ہمیشہ دیکھیں ایک مسلم ممالک ہونے کے ناطے فرنٹ سے ان کی مدد کی ہے۔ لیکن ویری انفارچونیٹ ہمارے کچھ ایسے مسلم ممالک بھی ہیں جو بھارت کی پراکسی بن جاتے ہیں، جو بھارت کے کہنے پر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے چاہا، میرے رب نے جیسے پاکستان کو بھی عزت دی ہے، آگے بھی عزتیں دے گا۔ ہم اب دنیا کے لیے ایک اہم اسٹیک ہولڈر بن گئے ہیں۔ اب دنیا میں دیکھیں ہر جگہ پر پاکستان 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 ہی ہے، اور پاکستان کے بغیر اب یہ دنیا میں امن کا تصور ناممکن ہو گیا ہے۔ اور اب وہ نعرہ جو لگاتے ہیں نا، کچھ ان کو جلن بھی ہوتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے، اور انشاءاللہ وہ زندہ باد ثابت ہو رہا ہے۔ بالکل، پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد تھا، اور ہمیشہ پاکستان زندہ باد رہے گا۔ پاکستان انشاءاللہ دنیا کے امن میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان دنیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ جس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو تکلیف ہوتی رہے، ہم اس کی تکلیف کو انشاءاللہ اسی طرح سے جو ہے نا اپنا مثبت کردار ادا کر کے ختم کرتے رہیں گے۔ اور ہمارا دیکھیں دنیا میں ایک ہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے دنیا کو امن میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ترقی دینا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس حوالے سے اپنا کردار پہلے بھی ادا کیا ہے، ابھی بھی ادا کریں گے۔ اور اس موقع پر میں سمجھتا ہوں ہمارا جو برادر ایک ملک ہے، جو ہمارا بھائی ملک ہے چین، اس کا شکریہ ادا نہ کریں تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ چائنا نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے، چائنا نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دنیا کی ترقی میں، دنیا کے امن میں، بابر صاحب، گیو ریسپیکٹ ہیو ریسپیکٹ۔ الحمدللہ ہم جس کو عزت دیتے ہیں وہ بھی ہمیں بدلے میں عزت ہی دیتا ہے، کیونکہ ہم بات سودا عزت کا کر رہے ہیں۔ جو سودا کرے گا وہ اس کو وہی چیز ملے گی۔ بہت شکریہ بابر یوسف زئی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔